عید کا دن ہو اور آپ کا سیکشل کوچ ڈاکٹر برکی آپ کو تنہا چھوڑ دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو جناب، آج کی ویڈیو میں بناؤں گا چاند رات اور عید کے متعلق، کہ آپ نے روزے رکھے، اللہ کو یاد کیا، عبادت میں مصروف رہے، اور اب آپ کا ایک عید کا دن ہے جس دن آپ کو ہر قسم کی خوشی آپ کا حق ہے، حلال خوشی، اور اس میں آپ کا سیکس بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک ایسی نوول سچویشن ہے جس میں آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ میں عید کے موقع پر ریلیز کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی عید صرف میٹھی ہی نہ ہو بلکہ پر سرور بھی ہو اور اس میں ایک لطف بھی شامل ہو۔ تو جناب، ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو رمضان ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے بابرکت جس میں ہم اپنی روح کی صفائی کرتے ہیں۔ اس دوران ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے بھوکے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اور ہمارے جسم کے علاوہ ہمارے دماغ میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اگر ہم عید کو اچھی طرح سے پلان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عید آپ کی یادگار گزرے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں آپ کے اندر کیا کیا جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ دیکھیں، رمضان میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے روزے رکھے تو آپ کا وزن کم ہو گیا، آپ کی ڈائبٹیز کم ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر انفلیمیشن کا لیول کم ہو گیا، آپ کے اندر آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، ذہنی طور پہ آپ کے اندر ڈپریشن میں کمی آ گئی، صبر اور توکل نے ڈیرے جما لیے، تو آپ کے اندر بہت ساری یعنی کہ مثبت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی جو کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کی جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے، اور بلکہ انسان کا جنسی فعل بھی، اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ میرے جیسے بندے کی بھی فریکوینسی جو ہے رمضان میں کم ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ تو اب یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان کی جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، جو کہ رمضان کی روٹین کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہے، وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جب ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں کمی آئے گی تو خواہش بھی کم ہو جائے گی۔ اب انسان جو ہے یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، ایک روبوٹ تو نہیں ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے تو یہ تبدیل ہو جائے گا، کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا، آپ کی سیکشول خواہش جو ہے وہ کم ہو گئی، آپ کی جو فریکوینسی سیکس کی وہ بہت کم ہو گئی تھی، تو ایک دن رمضان پورا ہوگا اور عید کا شوال کا چاند نظر آئے گا اور آپ ایک دم کیسا نوا بن جائیں گے، اور آپ ایک دم وہی پرانے جو جنسی طور پہ اسٹرانگ اور جنسی طور پہ بہت زیادہ مائل شخص ہیں وہ بن جائیں گے۔ نہیں، انسان میں جو تبدیلی ہے یہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اگر ہم اس تبدیلی کو اپریشیٹ کریں گے، ریئلائز کریں گے، تو ہم رمضان کے بعد جو عید میں ہم نے سیکس کو، ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی بلندیوں تک پہنچے، آپ کی قربتوں کا مزہ آ جائے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، پلان کرنا ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے میں آپ ایک دن سوتے ہیں اور اگلے دن ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پلان کرتے ہیں تو اگر آپ کے اندر جنسی خواہش، جوش، جذبہ ہے تو ایک دم آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرسمس ڈے ہے یا ہیپی نیو ایئر ہے، اس سے پہلے کوئی ہم کسی ڈرل میں سے نہیں گزرتے، ہم کسی عبادات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے۔ تو یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس چیز کو مجھ جیسا
ایک شخص جو کہ الحمدللہ مسلمان ہے وہی سمجھ سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو جناب سمجھیں کہ شوال کا جو ہے چاند نظر آ گیا اور آج چاند رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے چاند رات کو کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں ابھی روزے سے روزہ کھولا ہے اور آپ کو چاند نظر آ گیا تو آپ کے اندر ایک دم ٹیسٹوسٹیرون ایک دم بوسٹ نہیں کر جانا، آپ کی آنکھوں سے لسٹ جو ہے اس کی بارش نہیں ہونی شروع ہو جانی ہے، نہیں۔ چاند رات پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ نے ری سٹارٹ کرنا ہے، رومانس سٹارٹ کرنا ہے، بیٹھ کے سیکشول کمیونیکیشن کرنا ہے، بات کرنی ہے، کس کرنا ہے اور پلان کرنا ہے کہ ہم نے عید کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی چاند رات کی اپنی رسمیں ہیں، وہ جیسے وہ ہے ہنا لگانے کی اور بازار میں چوڑیاں پہننے کی، وہ بھی کریں، بیویوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں خوش رکھنے کے لیے، وہ آپ کریں۔ اور ہلکا پھلکا جو رومانس جو ہے وہ آپ کریں اور ساتھ کریں کہ ہم سیکس جو ہیں وہ کل کریں گے، عید کی رات کریں گے تو کیسا کریں گے، تو اس میں ہم کیا انوائرمنٹ ہوگا، کیا ہماری پوزیشن ہوگی، کیا کیا، یہ وہ ہم ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پلان کرنا ہے۔ ہاں اگر چاند رات پہ اگر آپ کو بہت ہی جنسی جوش آ گیا ہے تو رومانس کے بعد اگر آپ کو بہت جوش اریکشن فیل ہو رہا ہے تو آپ ایک کوئکی یعنی کہ تیز سیکس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ چاند رات بڑا مصروف دن رات ہوتی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ وہ مہندی لگانے کی جو ہوتا ہے، شاپنگ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ڈرامے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی لگا لیں تو بڑی بات ہے، اچھی بات ہے لگا لیں۔ یا آپ نے اگر سیکس نہیں کیا اس دوران، رمضان کے دوران بالکل نہیں کیا، تو کوئی اچھی ہے کہ آپ ریلیز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ نیکسٹ نائٹ جب آپ نے سیکس کرنا ہے تو آپ کو اچھا جو ہے ٹائمنگ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تو آپ نے جو ہے وہ چاند رات کو آپ نے کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں عید۔ عید کی صبح ہے، نماز پڑھنے جانا ہے آپ نے، ضرور مسلمان جائیں تو، اور آپ کو پتہ ہے سنت ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز کھا کے جاتے ہیں تو اس سنت کو آپ پورا کریں۔ میٹھے میں آپ کوشش کریں کہ چینی والی چیزیں نہ لگائیں، مثلا آپ صبح شیر خورما کھاتے ہیں، ہمارے پاک انڈیا میں یہی رواج ہے عام طور پہ شیر خورما کھانے کا۔ شیر خورما میں آپ کوشش کریں، آپ وائف سے کہیں کہ جناب آپ اس کو میٹھا جو ہے چینی سے نہ کریں، سوئیوں کو آپ اس کو زیادہ کھجوروں کے ساتھ میٹھا کریں۔ کھجوروں کی مٹھاس جو ہے وہ کمپیریٹیولی کھجوروں میں اور سیکشول چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، میٹھے کے علاوہ، فرکٹوز کے علاوہ اس میں اور پروٹینز اور مختلف قسم کی منرلز اور پولیفینولز کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس سے آپ کریں تاکہ آپ کو جنسی تقویت بھی اس سے ملے۔ چینی جو ہے وہ زیادہ لیں گے تو وہ آپ کی انسولین کو ایک دم بڑھائے گی اور یہ جو ہے سیکس کے لیے کوئی بہت زیادہ مفید چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ جائیں اور آپ نماز پڑھیں اور آئیں، اپنی رسومات اپنی جیب ڈیلی کریں، بچوں کو عید بھی دینی ہے، پریشان نہ ہو، پہلے پلان کر کے رکھیں کہ عید آپ کو جناب آپ کو دینی پڑنی ہے۔ اور بیوی کو بھی آپ نے خوش رکھنا ہے، کیوں؟ سیکس تو اسی کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو اگر وہ خوش نہیں ہوگی تو آپ بھی گئے سمجھے۔ جس نے مگرمچھ سے بیر لیا وہ تو پھر گیا نا، سمندر میں رہنا تو مگرمچھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا، دریا میں رہنا تو آپ نے عید کا صبح نماز پڑھی اور میں نے بتایا ہے کہ کم چینی والی چیزیں، پھر آپ کا میدا جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کھانے کا یعنی کہ ایک دم نہیں ہو جاتا اس میں کہ آپ بہت گھبڑ زبڑ کھا جائیں، کیسے ہوچے جٹ کٹورا لبیا پانی پی پیا پھر پیا، تو وہ ہوچے جٹ نہیں بننا، کیوں؟ پھر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا تو سیکس نامی چیز جو ہے نا وہ آپ سے دور دبا دور ہو جائے گی، تو پھر بےزتی جو ہے وہ تو پھر ٹکا گئی ہوگی آپ کی۔ تو آپ نے وہ بھوکوں کی طرح ایک دم نہیں کھانا شروع کر دینا کہ نان پہ نان کھائے جا رہے ہیں، پیٹ جو ہے بھر لیا، برا حال، ٹھیک ہے؟ آپ نے یعنی کہ ہمارا میدا بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ پھر کھانے کا اس طرح عادی نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کو بھوک کے رہنا کہ آپ کا جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے یہ ریسٹ
پہ آ جاتا ہے ڈیورنگ رمضان. تو آپ چیزیں وہ کھائیں جو کہ سیکس کی طرف آپ کو بڑھائیں. اور میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، میں نے بتایا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکشول اسٹیمولیشن زیادہ دیں گی. لیکن ایک سائڈ پہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہوا ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کی سیکس کو جلا بخشیں، جو اس کو اسٹیمولیٹ کریں. جیسے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کیا کیا کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ آپ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ کھائیں، مصنوعیوں میں زیادہ ڈال لیں، پستے ڈال لیں، آپ اخروٹ ڈال لیں. یہ چیزیں بڑی اچھی رہتی ہیں کیونکہ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو اسینشل امینو ایسڈس ہیں، خاص طور پہ ایل آرجنین ہے، یہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو اومیگا 3 دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو جسے عام طور پر گرم چیزیں کہتے ہیں، یہ آپ کی نالیوں کو، خون کی نالیوں کو کھولتے ہیں اور آپ کے اندر ایک جوش جو ہے وہ یہ پیدا بھی کرتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی آپ کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر اس کے بعد آپ نے خوراک میں نا کچھ اور چیزیں بھی رکھنی ہیں، جیسے جو خون کی نالیوں کو کھولتی ہیں. خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا ہوا ہے انار ہے، اس کو آپ کھائیں، اس کے دانے کھائیں، اپنی اس کی بیجوں کے سمیت کھائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی خون کی نالیوں کو بڑا کھولتا ہے، بڑا ہیلپ فل ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو چیزیں آپ کے فوری طور پہ ڈوپامین لیول کو بڑھاتی ہیں، جو کہ جوش کو پیدا کرتا ہے، وہ اس کو میں نے ذکر کیا ہے کوکو کا. اب کوکو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ بازار سے مل جاتے ہیں، ورنہ ڈارک چاکلیٹ میں کوکو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ڈارک چاکلیٹ والی ملک شیک پئیں، ڈارک چاکلیٹ والی چیزیں کھائیں، کیونکہ یہ آپ کے نہ صرف جنسی جوش کو بڑھا دیتی ہیں بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آرگزم ہے اس کو بھی بڑا انٹینسیفائی کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کوکو کے اندر ہر بہترین چیز جو سیکس کے لیے ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو آپ ڈارک چاکلیٹ جو ہے وہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور ڈارک چاکلیٹ جو ہے وہ آپ گرم کر کے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے میرا مطلب ہے اس کا کوئی آپ دودھ میں ڈال کے وہ ایک بڑا مزیدار قسم کی بن جاتی ہے، آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں. تو چائے وغیرہ کی جگہ آپ ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. باقی اس طرح ہی دن کے وقت آپ گوشت وغیرہ، انڈے وغیرہ یہ کھائیں، یہ بھی امینو ایسڈ سے بھرپور چیزیں ہیں، ویسلز کو کھولتی. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر بھی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، تو وہ آپ نے یہ اب ویسلز کو کھولنا، ڈوپامین کو بڑھانا، ٹیسٹوسٹیرون کو سیدھا منہ تو آپ نہیں کھا سکتے جو ایک دم آپ کا ٹیسٹوسٹیرون جو بڑھ جائے گا. ہاں، ٹیسٹوسٹیرون کو آپ نے بڑھانا ہے فوری طور پہ تو وہ ایک دم خوراک سے تو نہیں بڑھے گا، وہ اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسرسائز. ٹھیک ہے نا. آپ ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے. اور فن، انجوائمنٹ، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی باہر جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون جو نا ایک یہ چیزیں ایک دم آپ کی اس میں اضافہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اضافہ آپ کو یہ جب آپ جنسی باتیں کر رہتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، سیکس کے متعلق سوچتے ہیں، تب بھی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی کہ اس کی سکریشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ جس سے آپ فوری طور پہ ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ جیسے آپ نے سیکس کو پلان کیا ہے تو دن کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ نہ کریں، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوگی تو رات کو بھی سوئے ہوں گے اور بیوی نے آپ کی شکل دیکھنی ہے اور اس نے کہنا سو رہا ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیسے الفاظ میں یاد کرے. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انرجی اور رات کے لیے بچا کے رکھیں اور ماحول کو ذرا اچھا رکھیں. جیسے کمرہ جو ہے یہ آپ کا بہترین ہونا چاہیے، اس میں خوشبو ہو، اس میں پنک لائٹ کی یا اورنج رنگ کی لائٹ ہو، وہاں پر پرفیومڈ کینڈلز جل رہی ہوں. ٹھیک ہے. لائٹ جو ہے وہ ذرا سی ڈم ہو، ہلکا سافٹ میوزک وغیرہ ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ یعنی کہ آپ آئیں اور اس سے بات کریں کہ ہم جناب انجوائے کریں گے دوبارہ. ایک جیسے لڑکا لڑکی ملتے ہیں ہم سلو سیکس کریں گے، انجوائے کریں گے.
میں نے آپ کو بتایا بہت ایک دم ہائی پوزیشن، ایک ایکسپلوسو سیکس میں پوزیشن میں آپ ہے بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے آپ سلولی سیکس کو اپنے اوپر کریں. اور وائف بھی وہی پسند کرتی ہے، عورت بھی وہی پسند کرتی ہے. سو آپ کوئی نہ کوئی اور جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے فور پلے میں رول پلے کرتی ہیں، مثلا آپ اکٹھے نہانے کا پروگرام بنا دیں، ٹھیک ہے، اکٹھے شاور لے لیں، ایک دوسرے کو مساج کریں، کہیں جی آج کی رات وہ آپ گانا گائیں نا، وہ نہیں کہتا عید کا دن ہے گلے ہم کو گلا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو رات جو ہے اس کو ذرا سلولی آہستہ آہستہ جانے دیں. اس سے یہ ہوگا کہ سیکس بھی آہستہ آہستہ آپ کا بلڈ ہوگا. تو یہی قربتیں ہیں. تو وہ عید کا دن جو ہے نا، وہ جو راتیں ہیں وہ کیا ہے، وہ اس رات کا اندھیرا مانگا ہے روشنی سے. تو وہ آپ نے اس کی رات کو آپ نے اچھی طرح ایک فن نائٹ کے طور پہ یوز کرنا ہے. تو سو آپ نے سلو سیکس آپ نے سٹارٹ کیا، لو میکنگ سٹارٹ کیا، اچھے کپڑے جیسے کوئی اچھی نائٹی وغیرہ، آپ ذرا تھوڑا سا سیکسی قسم کا ماحول ذرا بن جائے، سلولی سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. تو اس دوران اس سے کہیں کہ ہاں بھئی جب موڈ بنے گا تو سیکس ہو جائے گا، ورنہ ہم اس کو پرلونگ کریں گے، ایزی کریں گے. تو وائف آپ نے کیسے انگورج کرنا ہے سلو سیکس کے ساتھ، جو سیکشل پارٹس ہیں فیمیل کے ان کو آہستہ آہستہ اسٹیمولیٹ کرنا ہے سلولی. اس میں آپ کو پتہ ہے جینیٹلز ہیں، بریسٹ ہیں، وجینا ہے، کلیٹوریس ہے، ٹھیک ہے. ان تک آپ نے کیسے جانا ہے سارا میں نے بیان کیا ہوا ہے آپ نے. اور اس کو سلولی آپ نے اسٹیمولیٹ کرتے ہوئے پورے اپنے زور پہ لے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دوران وائف سے بھی آپ کہیں گے تم بھی ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا مستی، تھوڑا سا پیار یہ بھی کرو، تاکہ آپ کا بھی تو حق ہے نا، تھوڑا سا آپ بھی انجوائے کریں. تو اس دوران اگر سیکس ہو جاتا ہے، آپ پورے جوش میں آ جاتے ہیں، پوری مستی میں آ جاتے ہیں، تو جناب آپ ضرور سیکس کریں، لیکن سلو سیکس کریں، تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ بہترین پوزیشن تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے، جو ٹائم کو 3 گنا بڑھا دیتی ہے کہ وائف جو ہے، جو فیمیل ہے، سپیریئر کوائٹل پوزیشن اسے کہتے ہیں، وہ اوپر آئے اور آپ نے پیٹ کے اوپر ویزلین وغیرہ لگائی ہو اور وہ ٹو اینڈ فرو موو کرے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلیٹوریس ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے آپ کے پیٹ کی ایبڈومنل وال کے ساتھ رگڑ کھا کے، اور آپ کا جو پینس ہے وہ رگڑ نہیں کھاتا، بلکہ وہ پینڈم کی طرح موو کر رہا ہوتا ہے ایسے. تو اس طرح آپ کا ٹائم جو 3 گنا بڑھ جاتا ہے. تو وہ آپ اس طرح کر کے اپنے ٹائم کو جو نا وہ ذرا بڑھا لیں، تو ذرا پھر یادگار رہے گا کام. تو وہ اور پھر جب آرگزم آپ کو ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے اس دوران عورت کو آرگزم ہونے کا چانس بڑا ہوتا ہے. یہ جو پوزیشن ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں آپ کا کنٹرول بھی بہت ہوتا ہے، اور فیمیل کا جو ٹائمنگ ہے وہ ایک دم 3 گنا کم ہو جاتی ہے. یہ بڑی میری آزمائی ہوئی چیز ہے. تو وہ آپ کریں، اور جب ہو جائے آرگزم فیمیل کو، ورنہ آپ کی ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، چیزیں ہیں، آپ اس طرح بھی اس کو آرگزم دے سکتے ہیں، دیں. تو اس کے بعد جب آرگزم ہو جائے تو ایک دم سیکس کو ختم نہیں کر دینا ہوتا، بلکہ پھر آپ نے سلو ڈاؤن، جیسے ورزش ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس میں وارم اپ ہوتا ہے، وارم اپ کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کول ڈاؤن ہوتا ہے. اس طرح یہ جو سیکس ہے اس میں بھی کول ڈاؤن بہت امپورٹنٹ ہے. تو کول ڈاؤن جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور ایک دم اس کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں پھینک دینا، بلکہ آپ نے اس کو چمٹے رہنا ہے، یا اس کو چمٹائے رکھنا ہے، اور تاکہ سلولی اس کا جو ہے نا وہ آپ علیحدہ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کے بعد آپ اچھی نیند لیں، پھر اگلا دن انشاءاللہ تعالی نماز پڑھ کے آپ دوبارہ شروع کریں. لیکن یہ آپ کی عید جو ہے نا اس طریقے سے آپ کو بہترین گزر جائے گی. تو امید ہے کہ آج آپ کے سیکس کوچ نے آپ کو عید گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. تو میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.